بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک نئے پروگرام میں نور ایمان میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں، اور رمضان المبارک کا بابرکت عظیم الشان یہ مہینہ، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے اہم ترین موضوع ہے، وہ ہے نکاح کی اہمیت اور ہمارے معاشرے کے اندر غلط رسومات۔ اس موضوع پر انشاءاللہ العزیز آج بات چیت ہوگی۔ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کے اندر کون کون سے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر غلط رسومات کیا ہیں، اور اسلام ہماری اس معاملے کے اندر رہنمائی کیا فرماتا ہے۔ اور آج نور ایمان کے جو خصوصی مہمان تشریف لائے، عزت مآب صاحبزادہ پیر منصور حسین تنویر صاحب، شکریہ جناب آپ تشریف لائے۔ اور صاحبزادہ منصور حسین تنویر صاحب، آپ میرے ہم مشن ہیں، کئی محاذوں پر الحمدللہ ہم اکٹھے دین اسلام کی جو خدمات ہیں ان کو سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ خانہ بدوشوں کو پڑھانا ہو، چاہے وہ کہیں اور جا کر تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا ہو، چاہے کوئی اور محاذ ہو، الحمدللہ ہم دونوں اکٹھے اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی جو خدمات ہیں ان کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آج خصوصی دعوت پر آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ تو نکاح ہے کیا؟ نکاح جو ہے، نکاح سے اولاد جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، جو انسانیت کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، اور اسلام کے اندر نکاح بعض اوقات فرض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات سنت ہوتا ہے، اور بعض اوقات مستحب ہوتا ہے۔ جی قبلہ علامہ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ الرحمن الرحیم، الحمدللہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بندہ نچیز کو اس بابرکت پروگرام میں دعوت دی، حاضری کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حسب سابق اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے رمضان شریف سے شروع کیا تھا۔ جی الحمدللہ۔ اور اس دعا کے ساتھ، جو کہ دعا میرے بہت ہی محسن شاعر ابن شاعر فروقی خاندان کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ محمد نجم الامین عروس فروقی صاحب نے آپ کے پروگرام کے لیے دعا لکھی ہے، اس دعا کے ساتھ میں آغاز کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ حب احمد ملے نور ایمان سے، اللہ اللہ، یعنی اس نور ایمان سے لوگوں کو حضور کی محبت ملے، سبحان وہ مل رہی ہے، آپ لوگوں کو مسلسل دے رہے ہیں حضور کی محبت۔ حب احمد ملے نور ایمان سے، دین پھولے پھلے نور ایمان سے، واہ 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 واہ، ہے دعا حق تعالی سے میری عروس، اللہ ہے دعا حق تعالی سے میری عروس، نور ایمان بڑھے نور ایمان سے، واہ واہ واہ، یعنی نور ایمان سے ہمارا نور ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا اس دعا کو قبول فرمائے، آمین، اور یہ آپ کا سلسلہ ہمیشہ جاری اور ساری میں رہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں شاعر ابن شاعر صاحبزادہ نجم الامین فروقی صاحب کا، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں سے ہیں، اور آپ کے جو قطعات ہیں پوری دنیا کے اندر بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ کی یہ محبت ہے کہ انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے نور ایمان کے متعلق یہ اشعار لکھے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ جی قبلہ، اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نکاح کی اہمیت کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نکاح جو ہے، اس کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ دو شاخیں جو ہیں ان کا اس طرح ایسے مل جانا کہ گنا سایہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ علماء نے نکاح کا معنی لکھا ہے۔ تو اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب سے انسانیت ہے تب سے نکاح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام، جو کہ ابو البشر اور پہلے انسان ہیں، جب سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سلسلہ بھی چلایا۔ تو جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا سے فرمایا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان۔ اور حضرت حوا جو کہ ہم سب مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی سب کی وہ ماں ہے، پہلی ماں ہے، تو ان کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ تو نکاح کی فضیلت
اس حوالہ سے بھی یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آخر الزمان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی متعدد نکاح مبارک فرمائے، واہ سبحان اور اللہ، قرآن کریم میں بھی جا بجا جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو، اللہ اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسکین ہے وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر اس کے پاس مال ہو، حضور نے فرمایا پھر بھی وہ مسکین ہے۔ اللہ اکبر، پھر حضور نے فرمایا مسکین ہے وہ بیوی جس کا خامد نہ ہو۔ اللہ اکبر، عرض کی گئی یا رسول اللہ اگرچہ مالدار ہو، حضور نے فرمایا اگرچہ مالدار ہو اللہ پھر بھی وہ مسکین ہے، کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ جو عورت ہے جس کا شوہر ہے اور جو مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے بیوی سے نوازا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ شکریہ ادا ان کو کرنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو نکاح کے متعلق یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شادی شدہ ہے اور جو غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ بندہ 70 رکعت نوافل پڑھے، اور جو شادی شدہ ہے وہ 1 رکعت پڑھے تو اس سے فقیہت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، اس کا اتنا درجہ ہے، اور اس کا میں آگے چل کے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیوں اتنا درجہ ہے اس کا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رسول اعظام کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 حیا، اللہ یعنی حیا جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے، تمام نبیوں کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، سبحان اللہ، حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اور اس حدیث پاک کے تحت علامہ سعیدی صاحب نے بہت صفات لکھے ہیں شرح صحیح مسلم میں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا خوشبو لگانا، اللہ، یہ بھی رسول اعظم کی سنت ہے، اور مسواک کرنا، اور چوتھی سنت جو ہے وہ نکاح کرنا۔ واہ سبحان اللہ، یعنی یہ انبیاء کرام گویا کہ نکاح کرنا صرف ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں، بلکہ آپ سے قبل جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اگر ہم ناظرین و سامعین کی بات کریں، ماشاءاللہ رانا محمد ابرار صاحب مستقل ہمیں دیکھنے والے ہیں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد احمد شیر سیالوی صاحب وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر ایاز نعیمی صاحب، مفتی عرفان صاحب، محمد شہزیب بھائی، اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، آپ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے۔ صاحبزادہ صاحب، جس طرح بعض کام فرض ہوتے ہیں، بعض کام سنت ہوتے ہیں، بعض کام مستحب ہوتے ہیں، نکاح کرنا کیا ہے؟ میں نے جو شروع میں بات کی ہے اس کے حوالے سے ایک حدیث پاک پہلے میں عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے نا تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور باقی آدھے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اللہ، دیکھیں 50% جو ہمارا دین ہے وہ نکاح سے مکمل ہو رہا ہے، واہ، باقی معاملات میں 50% باقی ہے۔ تو نکاح کی کتنی اہمیت ہے کہ آدھا دین مکمل ہو رہا ہے نکاح سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ نکاح کرنا سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے، تو اس حوالہ سے بہار شریعت 7ویں حصے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی نکاح فرض ہوتا ہے، اللہ، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ ہوتا ہے، کبھی وہ مستحب بھی ہوتا ہے، اللہ، یعنی اور کبھی حرام اور کبھی مکروہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 5 انہوں نے یہ کیٹیگری جو ہے نا وہ بیان کی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ فرض کی ہے، یعنی اگر نکاح نہ کرنے کے سبب زناب میں بندہ مبتلا ہونے کا یقین ہو، بالکل انسان کو 100% یقین ہو کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو زنا مجھ سے ہو جائے گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر نکاح کرنا بندے پہ فرض ہے، اللہ اکبر، پھر وہ ضرور نکاح کرے، نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ بے شک۔ دوسرا درجہ فرض سے نیچے آتا ہے واجب کا۔ اگر بندہ نان و نفقہ دینے پہ قادر ہو اور عورت کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہو، اور اسے یہ بھی خیال ہو، شہوت کا اتنا غلبہ ہو کہ اس سے زنا اور بد نگاہی کا اسے یقین، اسے جو ہے ظن غالب ہو، زیادہ ظن ہو، فرض سے تھوڑا کم ہو، تو پھر اس کو نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ دوسری نکاح کی جو ہے وہ کیٹیگری ہے، اور اگر نہ کرے گا تو پھر بھی گناہ گار ہوگا۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ سنت موقدہ کا، کہ اگر نان و نفقہ اور حق مہر ادا کر سکتا ہے، اس کے پاس سکت ہے، عورت کے وہ حقوق بھی ادا کر سکتا ہے،
تو پھر وہ اسے شہوت کا اتنا غلبہ بھی نہیں ہے، تو اب نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری سے سیکنڈ لاسٹ جو درجہ ہے مکروہ کا، وہ مکروہ یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ نکاح کی صورت میں نان و نفقہ یا دیگر ضروری باتوں کو پورا نہ کر سکے گا تو پھر اس کا نکاح کرنا مکروہ ہے، یہ اس کو ظن غالب ہو۔ اور اگر اس کو بالکل یقین ہو 100% کہ میں یہ احکام ادا نہیں کر سکتا، نہ حق مہر دے سکتا ہوں، نہ عورت کے لباس کا خوراک کا میں انتظام کر سکتا ہوں، نہ اس کے حقوق زوجیت جو ہے وہ میں ادا کر سکتا ہوں، بندے کو بیماری ہو، ہاں جی وہ میں کر ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، وہ نہیں نکاح کرے گا۔ اس ظاہری بات ہے وہ ادا ہی نہیں کر سکتا حقوق کو، تو نکاح کرنا اس کے لیے حرام اس لیے ہے کہ وہ بیوی کا حق تلف کر رہا ہے۔ ناظرین میں سے بہاول نگر سے جناب ڈاکٹر وقار الدین صاحب ماشاءاللہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، منیر احمد صاحب، پروفیسر محمد اعظم اوان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو قبلہ علامہ صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیں، عورت کے لیے جب نکاح کرنا ہے تو کیسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے منگنی وغیرہ ہوگی تو انتخاب کرنا ہے مختلف خواتین میں، تو کون سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس مال اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کوٹھی ان کے پاس ہو، بنگلہ ہو، عورت کا بینک بیلنس ہو، یہ دیکھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے اس کا، اور چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ دین دیکھا جاتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے نہ مال دیکھنا ہے، نہ حسن دیکھنا ہے، نہ حسب و نسب دیکھنا ہے، تم نے صرف دیکھنا ہے تو میرا دین دیکھنا ہے۔ واہ سبحان۔ اگر عورت کے پاس دین ہے اور مال نہیں ہے، حسن نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے، تو ان تینوں باتوں کو چھوڑ دیں، آپ دین کی وجہ سے نکاح کریں تو دیکھیں اللہ آپ کو کتنی برکات سے نوازتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا تو تبدیل بھی ہو جاتی ہے، ایسا عین ممکن ہے، دیکھنے میں آتا ہے ایک بندہ ایک دن بڑا امیر ہے، دوسرے دن غریب ہو جاتا ہے، اور جو حسن ہے ایک دن وہ حسن ہے، کوئی ایسی بیماری اس پر آپ پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو حسن ہے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تم نے اگر دیکھنا ہے تو اس کا دین دیکھنا ہے، کیونکہ تمہاری اولاد اس سے ہوگی، جیسی وہ ہوگی ویسی تمہاری اولاد ہوگی۔ اگر اولاد دیکھے گی میری والدہ نماز پڑھتی ہے تو اولاد بھی نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ تو آپ نے جب بھی انتخاب کرنا ہے فوقیت جو ہے وہ آپ نے دین کو دینی ہے۔ اور قبلہ علامہ صاحب جو نکاح کی عمر ہے، بہترین عمر کیا ہے ہمارے دین اسلام کے اندر، اس کے متعلق کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ جب لڑکا حد بلوغت کو پہنچے تو اس کی شادی کے لیے کچھ رشتہ دیکھنا شروع کر دیں، اور جب وہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو جلدی سے جلدی اس کی شادی کر دینی چاہیے، انتظار زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ میں پڑنے کا جو ہے نا وہ انسان کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان گناہوں میں پڑ جائے اور وہ بد نگاہی کرے اور زنا میں مبتلا ہو۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بالغ ہو تو جلدی کرنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب کا آپ ذکر فرما رہے تو مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، اسلامی زندگی آپ کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو کام جلدی کیے جاتے ہیں ان میں سے نکاح بھی جلدی کیا جائے، یعنی قرضہ جلدی ادا کیا جائے، نماز جنازہ جلد ادا کی جائے، یہ جو آپ نے فرمایا نا، تو اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح بھی جلدی سے جلدی ہونا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی شادی مبارک نکاح مبارک ہوا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اللہ اکبر، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اللہ اکبر۔ تو اس عمر میں ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ قبلہ علامہ صاحب یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ ان کی عمر 40 سال تھی اور ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، کیا اس سے یہ بھی ہمارے معاشرے کا جو غلط رسم ہے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیوہ خاتون ہے اس کا نکاح اسی سے ہوگا جس کا پہلے بیوی انتقال کر چکی ہو یا وہ طلاق دے چکا ہو،
تو کیا اس کے متعلق ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اگر ہم بیوہ عورت سے شادی کریں گے اور پہلی شادی بیوہ سے کریں گے یہ تو سرکار کی سنت پہ عمل ہوگا، واہ سبحان اللہ، اور 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا سنت کو زندہ کرنے پہ۔ واہ سبحان لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر بندہ کرے تو پھر اجر بھی بہت زیادہ واہ ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں رسول کریم کو دیکھنا چاہیے۔ واہ سبحان میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ پروگرام سے پہلے شخصیات کا ذکر فرما رہے تھے، تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ واہ الازہری علیہ رحمہ، جو کہ عظیم مفسر، عظیم سیرت نگار اور عظیم ولی کامل تھے، بے شک، وہ اپنے طلباء کو دورہ حدیث جب وہ مکمل کر لیتے تو فرماتے بیٹا آپ کتب نما بن کے رہنا ہے، واہ آپ نے کتب نما بن کے رہنا ہے، آپ نے کتب نما بن جانا ہے۔ اللہ تو شاگردوں نے عرض کی حضور کتب نما کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کتب نما کو جہاں بھی رکھے نا اس کی سوئی سیدھی ہو جاتی ہے ادھر۔ اللہ تو فرماتے ہیں آپ تم پاکستان میں رہو، سعودی عرب میں رہو، چین میں رہو، جہاں بھی رہو تمہارے دل کی سوئی مدینہ پاک کی طرف۔ واہ 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 تو ہمیں یہ دنیا کو تو راضی کرنا ہی نہیں، یہ دنیا راضی نہیں ہو سکتی۔ تو جب بندہ بیوہ عورت سے اس لیے شادی کرے، نکاح کرے کہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، تو پھر اس کو بڑی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، سرکار کا ایک نکاح صرف جو ہے وہ اس شخصیت ہوا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے جو کہ کنواری تھیں، باقی سب سرکار کی جو ازواج ہے ان میں سے کوئی بھی عورت کنواری نہیں، اللہ، صرف حضرت عائشہ صدیقہ کنواری ہیں، کوئی متعلقہ اور کوئی بیوہ ہے۔ اللہ، تو اس میں کئی حکمتیں تھیں، علماء نے جو کتب میں درج کی ہیں کہ حضور کا جو ہے سرکار نے بیوہ عورتوں سے کیوں شادی فرمائی کہ ان کے خاندان والوں کو تبلیغ ہو، بے شک، ایسے ہی متعلقہ عورتوں سے شادی فرمائی کہ ان کے خاندان والوں کو مدینہ اسلام کا پیغام پہنچاؤں۔ تو اس میں کوئی شرن قباحت نہیں بلکہ امت کی تعلیم کے لیے، ہاں جی، امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ اور عورت کی عمر کا بڑا ہونا یہ بھی سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ نہیں عورت مجھ سے عمر میں بڑی ہے، تو سرکار کی پہلی زوجہ مطہرہ کی عمر مبارک 15 سال آپ سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین و سامعین میں سے برادر مکرم علامہ آفتاب حسن نقشبندی صاحب، خان زمان صاحب، حافظ ناصر اقبال صاحب، غلام رسول صاحب، تمام کو خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ صاحبزادہ صاحب بڑے اہم پوائنٹ پر اور بڑی اہم باتیں فرما رہے ہیں۔ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ جو باتیں